ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی امیر المؤمنین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم الملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ صلوات۔ ایک مختصر سا ٹکڑا ہے آیت مجیدہ کا۔ ارشاد پروردگار ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ تحقیق اللہ عدل کرنے کا اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ذات گرامی اس آیت کی مجسم تفسیر تھے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام مجسمہ عدل بھی تھے اور مجسمہ احسان بھی تھے۔ عدل، معصوم نے ارشاد فرمایا العدل اساس بہ قوام العالم۔ عدل وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے جس پر عالم قائم ہے۔ پھر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں العدل فضیلت الانسان۔ انسان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ العدل فضیلت السلطان، ایک بادشاہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عدل ساعت خیر من عبادت 60 سنہ۔ ایک لحظے کا عدل 60 سال کی عبادت سے افضل۔ اگر فرمان رسالت کے مطابق ایک لحظے کا عدل 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، تو پھر آقا امیر المومنین علیہ السلام کی عبادتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے، جس آقا کی ساری زندگی قیام عدل کے لیے۔ روزے سے پڑھنا دو حوالے سے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرے، میری زبان بڑی خشک ہو رہی ہے۔
جناب امیر علیہ السلام نے آقا کی زندگی قیام عدل کے لیے گزری ہے۔ جارج جرداق لبنان کا ایک عیسائی پروفیسر گزرا ہے، ابھی چند سال ہوئے وہ فوت ہوا ہے، اسی زمانے کا تھا، یوٹیوب پر اس کے انٹرویوز پڑے ہیں۔ تھا تو وہ مسیحی، ادبیات عرب کا پروفیسر تھا، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کا عاشق تھا، عشق کرتا تھا مولا علی علیہ السلام سے۔ اس کے عشق کا عالم آپ دیکھیے کہ کلام امیر المومنین سے اس نے کتنا عشق کیا اور کتنا عشق تھا۔ کہتا ہے میں نوجوانی میں، ایک عیسائی کہہ رہا ہے، مسیحی، میں نوجوانی میں نہج البلاغہ سے آشنا ہوا تھا۔ کلام امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے اتنا اپنی طرف جلب کیا اور جذب کیا، کہتا میں نے زندگی میں 200 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ، 200 بار، اور جب بھی کہتا ہے میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام پڑھتا تھا، ایک نئی اس میں چاشنی مجھے نظر آتی تھی، ایک نیا اس میں مفہوم اور معنی مجھے ملتا تھا۔ یقین کیجئے میرے لیے تو یہ بڑا، میں نے جب جملہ پڑھا نا میں تو شرم سے پانی پانی ہو گیا کہ جو بندہ مولا امیر المومنین کی ولایت کا اور امامت کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس نے 200 بار نہج البلاغہ کو پڑھ لیا، اور ہم جو ولایت اور امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں زندگی میں ایک بار بھی نہیں پڑھا۔ اس لیے شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں کہ شیعوں میں مظلوم ترین کتاب نہج البلاغہ، یعنی ہمارا مولا امیر المومنین سے عشق تو کرتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں، ہمارے جلسے دیکھیں، صرف مولا علی کے نعروں پہ ہمارے مقابلے ہوتے ہیں، نعروں پہ ہمارے مقابلے ہوتے ہیں کہ لمبا نعرہ کون لگاتا ہے، لیکن کلام امیر المومنین سے کتنے لوگ آشنا ہیں؟ میرے خیال میں شاید ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا، سینکڑوں میں تو نہیں، ہزاروں میں۔ یہ مظلومیت نہیں تو کیا ہے؟ مولا امیر المومنین ایک مظہر العجائب ذات ہے۔ امیر المومنین کی ذات میں متضاد، جنہیں دنیا متضاد صفات سمجھتی وہ اکٹھی ہیں۔ مولا امیر المومنین کے فضائل و مناقب میں کتابیں بھری پڑی، فریقین کی کتابیں مناقب کی دیکھیں تو یقین کریں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے 23 سالہ دور میں صرف فضائل علی پڑھ کے سنا، اس قدر۔ اور ابھی رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے وہ خطرہ نہ ہوتا کہ جو حضرت عیسیٰ کی امت نے عیسیٰ کے بارے میں غلو کیا اور گمراہ ہو گئے، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ میری امت حضرت علی کے بارے میں اسی طرح غلو کا شکار ہو کے گمراہ ہو جائے گی، تو میں وہ فضائل بھی بیان کرتا کہ علی جہاں سے گزرتے لوگ علی کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بناتے۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ فضائل ایسے تھے کہ نبی پاک نے امت کو متحمل نہیں پایا، اور یہ بات ابن ابی الحدید معتزلی نے، عالم اہل سنت نے، نہج البلاغہ کے شروع میں ایک جملہ اس نے لکھا ہے، امویوں نے، دشمنان امیر المومنین نے مولا امیر المومنین کے فضائل کو چھپایا، نشر فضائل پر پابندی تھی، فضائل بیان کرنے پر پابندی تھی اور موت کی سزا تھی۔
مولا علی کی فضیلت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر کئی دہائیاں امیر المومنین کے خلاف پروپیگنڈا ہوا ہے، ممبروں پہ لعنت ہوئی ہے، سب و شتم ہوا ہے، جمعہ کا خطبہ مولا امیر پر سب و شتم کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا ان امویوں کے دور میں۔ ابن ابی الحدیث مزلی کہتا ہے کہ کچھ فضائل تو پھر نبی پاک نے بھی بیان نہیں نہ کیے، اور دشمنوں نے بھی مولا علی کے فضائل کو چھپایا، اس کے باوجود بھی مشرق سے مغرب تک کائنات علی کے فضائل سے بھری۔ عظمت انسانی کا کون سا گوشہ ہے اور کون سی فضیلت ہے جسے آپ ایک انسان کی فضیلت کہہ سکتے ہیں؟ کون سی فضیلت ہے جو مولا علی میں نہیں پائی جاتی اور بدرجہ اتم نہیں پائی جاتی؟ سامعین گرامی، ان بے پایان اور بے پناہ فضائل و کمالات میں سے ایک صفت امیر المومنین کی ہے کہ مولا علی بہت بڑے عادل امام تھے۔ قیام عدل کے لیے مولا کی زندگی گزری۔ وہ اور لوگ تھے جن کا اقتدار سنبھالنے کا جو فلسفہ تھا، جو مقصد تھا، وہ اور لوگ تھے جن کا کشور کشائی یا مال غنیمت یا مال دنیا مولا امیر المومنین کا ہدف قطعا نہیں ہے۔ مسند خلافت کو سنبھالنے سے مولا کا مقصد قطعا نہیں تھا۔ کیا مقصد تھا؟ جنگ جمل کے موقع پر جب لشکر لے کے بصرہ کی طرف امیر المومنین جا رہے تھے، منزل ذیقار شہر عراق کا آج بھی، وہاں پہ مولا امیر المومنین نے قیام کیا۔ ابن عباس، یہ نہج البلاغہ جو میں پڑھ رہا ہوں، ابن عباس کہتا ہے میں اس وقت مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا وہ ہوا خاصف بالنعل، میں نے دیکھا کہ مولا علی اپنا پھٹا ہوا جوتا اپنے ہاتھوں سے بیٹھے سی رہے تھے۔ میری طرف دیکھا، فرمایا ابن عباس ما قیمت هذه النعل، ابن عباس کیا قیمت ہے میرے اس جوتے کی؟ فقلت لا قیمت لها، ابن عباس نے عرض کیا کہ پھٹا پرانا جوتا اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آقا نے فرمایا یا ابن عباس کو واللہ لہی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، خدا کی قسم یہ پھٹا پرانا جوتا علی کو تمہاری حکومت اور حکمرانی سے زیادہ محبوب ہے۔ تمہاری اس دنیا کی حکومت کی نگاہ، اس کی قدر و قیمت علی کی نگاہ میں میرے اس پھٹے جوتے جتنی بھی نہیں ہے، لیکن میں نے جو مسند خلافت کو سنبھالا، دو کام، ان اقیم حقا، میں حق کو قائم کر سکوں، وادفع باطلا، اور میں باطل کو مٹا سکوں۔ باطل کو مٹانا، حق کو قائم کرنا، صاحب حق تک حق پہنچانا، یہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کا مقصد تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا نے خلافت کو سنبھالا، ابن ابی الحدیث نے تو تفصیل کے ساتھ وہ شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے، آج بیعت ہوئی مولا امیر المومنین 25 سال کی خانہ نشینی کے بعد۔ ہر دنیا غور کرے، امیر المومنین جیسی ہستی، جامع فضائل اور جامع کمالات ہستی، اور 25 سال خانہ نشینی پر مجبور ہو۔ شیعو خدا کی قسم یہی مولا علی کا درد ہے۔ یہ جو 19 کی صبح کو ضرب لگی ہے نا، یہ مولا علی کا اصل درد نہیں ہے، یہ تو مولا علی کا عشق تھا، یہ ضرب تو مولا کی تمنا تھی، یہ تو مولا کا، امیر المومنین شہادت کے عاشق تھے، ہر میدان میں اسی کی تلاش میں گئے۔ ضرب لگنے کے بعد تو مولا نے یہ فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب۔ یہ اصل درد نہیں ہے،
مولا علی جیسی ہستی شخصیت اور 25 سال تنہائی اور خانہ نشین. وہ اصل درد ہے جو رات کی تاریکی میں مدینہ سے باہر لے جاتا ہے اور صحرا میں علی باتیں کرتا، پرانے کنووں میں منہ ڈال کے علی باتیں. آج بیعت ہوئی، دوسرا دن، خلافت کا دوسرا دن. وہ جو بیت المال کا متصدی تھا اس کو مولا نے حکم دیا کہ آج ہی بیت المال سارا تقسیم کر دیا جائے مدینے والوں میں، اور بلا تفریق، نہ قریشی غیر قریشی کی کوئی تفریق رہے، نہ عربی غیر عربی کی کوئی تفریق رہے، نہ غلام اور آقا کی کوئی تفریق رہے، نہ عربی عجمی کی تفریق رہے. سب کو 3 درہم 3 دینار برابر تقسیم کر دی. پہلے دن ہی طلحہ و زبیر سے برداشت نہ ہوا، امیر المومنین کے پاس آ، یا علی یہ کیا ہوا؟ پہلے تو تقسیمیں تھیں، پہلے تو طبقاتی معاشرہ بن چکا تھا، پہلے عرب عجم کی تفریق تھی، پھر قریش عرب کی تفریق تھی، پھر بدری غیر بدری کی تفریق تھی، پھر آقا غلام کی تفریق تھی. امیر المومنین نے کہا سب کو دنیا سے برداشت نہ ہوا، عدل. خدا کی قسم تاریخ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، مولا امیر المومنین کے لشکر کے کچھ لوگ جب چلے گئے معاویہ کے پاس اور حاکم شام نے چاہا کہ اعلان کریں، لوگوں کے سامنے اعلان کریں کہ ہم علی کے ظلم سے ڈر کے آئے، انہوں نے کہا حاکم شام بے شک ہم علی کو چھوڑ کے آئے، لیکن خدا کی قسم ہم علی کے عدل سے ڈر کے آئے، علی کے ظلم سے ڈر کے آئے. ہم ہمیں مولا علی کے عدل سے ڈر لو. یہ جو جورج جرداق کی میں بات کر رہا تھا، اسی مسیحی نے 4 جلدوں پر مولا علی کی عدالت پر کتاب لکھی، عربی زبان میں، اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا صوت العدالت الانسانیہ الامام علی. کہتے دنیا میں عدل انسانی کی کوئی آواز ہے تو وہ امام علی ہے. اسی نے مقدمہ کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے، جورج جرداق نے دنیا کو خطاب کر کے کہتا ہے، یا دنیا ماذا علیک لو حشدت قواک وآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذی فقارہ. اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر. علم وہی علی والا ہوتا، زبان وہی علی والی ہوتی، ذوالفقار وہی علی والی ہوتی. قدر نہ کی دنیا نے مولا علی، پہچانا نہیں مولا علی. شیعو مومنین، اس لیے امام کی معرفت بہت بڑی اہم چیز ہے. اس حوالے سے تم خوش نصیب ہو جو ڈاکٹر شریعتی نے ایک جملہ کہا بڑا خوبصورت کہا. انہوں نے کہا کہ شریعتی کہتا ہے اللہ نے کائنات میں ایک علی بنایا ہے اور شیعہ وہ تمہارے حصے میں آ گیا. شیعہ میں اس علی کی قدر کرو. اسی جورج جرداق نے یہ لکھا، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے قتل فی محرابہ لشدت عدلہ. مولا امیر المومنین شدت عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے. مولا علی کا عدل نہیں برداشت دنیا کر سکتی. خلافت کے دوسرے دن جب بیت المال کی عادلانہ تقسیم کا
حکم دیا، چیخیں نکل گئی لوگوں کو اسی مقام۔ میرا غلام، کہتے تھے مولا علی کے سامنے، میرا غلام، وہ بھی 3 دینار لے گا اور میں اس کا آقا، میں بھی 3 دینار لوں گا۔ مولا امیر المومنین کی عدالت کو برداشت نہیں کر پایا۔ اتنے بڑے عادل امام تھے۔ آیت اللہ تہرانی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں میں امریکہ جب گیا نا تو میرے وہاں پہ جو ایرانی امریکہ میں مقیم، ہوسٹن شہر غالباً نام لکھا انہوں نے، وہاں انہوں نے ایک نو مسلم، نو شیعہ امریکی سے میری ملاقات کروائی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے مسلمان اور شیعہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ پڑوس میں اس کا گھر تھا، کہنے لگا بس 1-2 منٹ مجھے اجازت دیں، میں اپنے مسلمان اور شیعہ ہونے کا سبب بتاتا ہوں۔ وہ گھر گیا اور انگریزی ترجمہ نہج البلاغہ کا اٹھا کے لایا۔ اس نے ایک جگہ پہ نا نشانی رکھی ہوئی تھی، وہ صفحہ کھولا اور وہ رکھا، کہنے لگا کہ یہ جو مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے مسلمان اور شیعہ ہونے کا سبب یہی فرمان ہے۔ اور وہ فرمان کیا ہے ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں واللہ لأوتیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاقها علی ان آسی اللہ فی نملۃ اسلبہ جلب شعیرۃ ما فعلت ما لعلی ونعیم یفنا ولذۃ لا تبقى۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم، اگر 7 اقلیم کے ساتھ آسمان زمینیں جو کچھ کائنات ساری، یہ 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں، صرف اس ایک شرط پر کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں، فرماتے خدا کی قسم میں کائنات ٹھکرا دوں گا، اتنی ساری اللہ کی نافرمانی نہیں، میں کائنات ٹھکرا دوں گا، کائنات، لیکن اس کے بدلے میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ما لعلی ونعیم یفنا ولذۃ لا تبقى، فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ، فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ، اور مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ، کہ اس نفس کی خاطر جو مدتوں مٹی کے نیچے رہنے والا ہے، میں چیونٹی کے حق میں ظلم کروں۔ عدالت، چیخیں نکل گئی لوگوں کی جب بیت المال کی عادلانہ تقسیم شروع ہوئی۔ اپنے لوگ مشورہ دینے آ گئے، یا علی بیت المال کی تقسیم میں اتنی سختی نہ کریں، کیا کروں، جن لوگوں کے خصوصی وظیفے لگے ہوئے وہ لگے رہے، جو سردار نوازے جاتے تھے وہ بھی سلسلہ جاری رہے۔ جناب کے جملے سنیے، نہج البلاغہ میں فرمایا اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ، کیا تم یہ علی کو مشورہ دیتے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کروں، میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کروں؟ واللہ لا اطور بہ ما ثمر سمیر وما اما نجم فی السماء نجما، خدا کی قسم جب تک شب و روز کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جب تک آسمان پر ستارے طلوع کرتے رہیں گے، علی کسی کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار نہیں بنائے۔ جملہ سنیے، فرمایا لو کان المال لی لسویت بینہم، یہ علی کا ذاتی مال بھی اگر ہوتا نا میں تو تب بھی برابر تقسیم کرتا، فکیف انما المال مال اللہ، یہ تو علی کا ذاتی مال ہی نہیں، یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کر سکتا، اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کر سکتا۔ سابقہ حکومتوں کی روش اور تھی، امیر المومنین کی روش اور تھی۔ ظاہری خلافت ملی، کوفہ جس دن تشریف لائے اور پہلا جو خطبہ دیا، فرمایا کوفے والوں میں تمہارے حاکم کی حیثیت سے آیا ہوں، آج دیکھ لو
یہ میری عبا، میری چادر، یہ میری زرہ ہے، یہ میری تلوار ہے، یہ میرا گھوڑا ہے۔ میں قتل کر دیا جاؤں یا خلافت سے ہٹا دیا جاؤں، اس مال سے زیادہ مال علی کے گھر سے نکلے تو سمجھنا علی نے تمہارے حق میں سمجھنا علی نے تمہارے حق میں۔ اللہ اکبر، کہاں جائے گی دنیا علی مولا جیسا آگے۔ خود جناب امیر کا جملہ ہے، مولا کے سامنے خطبہ دے رہے تھے کوفہ میں، کسی نے کہا واہ مظلمہ، یا علی مجھ پہ بڑا ظلم ہوا، میں بڑا مظلوم ہوں۔ مولا نے فرمایا اچھا تو مظلوم ہے؟ فرمایا پھر میرے بھی سن، وَلَقَدْ ظُلِمْتُ عَدَدَ الْمَدْرِ وَالْمَطْرِ وَالْوَبْرِ، علماء تشریف فرمایا ریگستان میں ریت کے ذرات کے برابر، بارش کے قطرات کے برابر، ریشم کے ریشوں کی تعداد کے برابر میں علی پر ظلم ہوں۔ ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللہ، جس دن رسول اللہ نے دنیا سے پردہ فرمایا اسی وقت سے علی پہ ظلم شروع ہوا۔ بعد از رحلت پیغمبر علی مظلوم رہا، اور وہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا، پھر مولا علی کے ذات پہ رکا نہیں، پھر اولاد علی کے لیے جو فرماتے تھے اگر میں علی چاہوں کھانے کے لیے خالص گندم، پینے کے لیے خالص شہد، پہننے کے لیے خالص ریشم مہیا کر سکتا ہوں، وَهَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے خواہشات نفس علی پر غالب آ؟ یہ کیسے ممکن ہے خواہشات نفس علی کو اپنا مغلوب بنا؟ کیا میں عدل کے لیے شدت عدل مولا علی کا جرم۔ جناب فرماتے ہیں جملہ سنیے، وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا، فرماتے ہیں کہ دنیا کا طریقہ تو یہ رہا ہے، رعیتیں بادشاہوں کے اور حاکموں کے ظلم سے ڈرتی ہیں۔ وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي، میں ایسا حاکم ہوں جو رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ رعیتیں تو بادشاہوں کے ظلم سے ڈرتی ہے، میں ایسا حاکم ہوں جو اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سگا بھائی آ گیا، عقیل سگا بھائی کثیر العیال تھے، وہ پورا خطبہ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے میں دیکھ رہا تھا اولاد عقیل کے چہروں کی طرف، غربت فقر کے آثار اولاد عقیل کے چہروں سے نمایاں تھے۔ بھائی وقت کا حاکم ہے، آج کا جغرافیہ 40 ملک بنتے ہیں، 40 ملک بنتے ہیں، اتنی بڑی ریاست اسلامی کا حکمران، سگا بھائی، 10 سال بڑا بھائی، بیت المال سے کچھ حصہ مانگا۔ یہ جملہ نہج البلاغہ میں نہیں، کیا مانگا؟ یہ دوسری تاریخ سے میرے مطالعے میں 3 کلو گندم مانگی، بس صرف 3 کلو گندم۔ جناب امیر علیہ السلام نے سنتے رہتے، لوہا گرم کیا، چمٹا گرم کیا، جو بھی تھی چیز، لوہے کی کوئی چیز تھی اس کو گرم کیا، عقیل سے فرمایا ہاتھ آگے کرو، عقیل نے ہاتھ کیا نا تو وہ گرم لوہا یوں ہاتھ پہ رکھا تو چیخ نکل گئی عقیل کی، عقیل نے ہاتھ کھینچ لیا۔ امیر المومنین نے فرمایا ساقلت کا سواکلو یا عقیل اَتَئِنُّ مِنْ حَدِيدَةٍ أَحْمَاهَا إِنسَانُهَا لِلَعِبِ وَتَجُرٌ إِلَى نَارٍ سَجَرًا جَبَّارُ وَلِغَضَبٍ۔
اے بھائی عقیل، رونے والیاں تجھ پر روئیں، ماتم کرنے والیاں تیرا ماتم کریں۔ تو لوہے کے اس گرم ٹکڑے سے چیخ اٹھا جسے ایک انسان نے گرم کیا تھا، میں کو جلانے کا قصد بھی نہیں رکھتا تھا، اور تو مجھے جہنم کی اس آگ کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے جسے خدا قہار و جبار نے اپنے غضب سے بھڑکایا ہے۔ تو دنیا کی آگ سے چیخے علی، جہنم کے شعلوں سے نہ چیخے، فریاد نہ کرے، اپنا دامن نہ بچائے جہنم کی آگ سے۔ عقیل بھئی کیسے ممکن ہے کہ تمہیں بھائی سمجھ کے اس حصے سے زیادہ دے دوں جو کسی دوسرے مسلمان کو مل رہا؟ علی یہ نہیں کر سکتے۔ اور دوستو بس یہی وجہ تھی کہ پھر لوگ مولا علی کے عدل کو برداشت نہ کر سکے۔ 40 ہجری کا رمضان المبارک مولا علی کی زندگی کا آخری رمضان۔ یہ جو شب آ رہی ہے، شب قدر ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کی ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس شب میں قرآن صامت آسمان سے آیا ہے، قرآن ناطق آسمانوں کی طرف گیا ہے۔ اس شب میں مولا امیر المومنین کی ساری اولاد چونکہ کوفہ میں تھی، بیٹیاں بھی، داماد بھی، بیٹے بھی، تو مولا امیر علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ہر روز اپنی اولاد میں سے کسی کے گھر روزہ افطار کرتے تھے، کبھی کسی بیٹے کے گھر، کبھی کسی بیٹی کے گھر۔ یہ جو 18واں روزہ تھا، یہ روزہ دار امام نے جناب ام کلثوم کے گھر افطار کیا۔ یہ بھی فرماتی میں نے نا بابا کی افطاری کے لیے 3 چیزیں لا کے رکھی سامنے۔ ایک دودھ کا پیالہ تھا، ایک جو کی روٹی تھی، تھوڑا سا نمک تھا۔ میرے بابا کی جب نگاہ پڑی، فرمایا ام کلثوم بیٹا، تم نے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے زندگی میں تیرے بابا نے 3 کھانے اکٹھے کھائے؟ ام کلثوم بیٹا، میں نے تیرے نانا کا یہ فرمان سنا ہے، الدنیا فی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب۔ دنیا اگر حلال کی ہوگی تو حساب دینا ہے، اور حرام کی ہوگی تو پھر عقاب اور عذاب برداشت کرنا ہے۔ بیٹی تو کیا چاہتی ہے، تیرا بابا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا دیر تک حساب ہی دیتا ہے؟ ایک چیز اٹھا لو، بی بی نے پیالہ دودھ کو اٹھا لیا، یا مولا نے فرمایا ہوگا نمک کے ساتھ افطار کیا، جو کی روٹی، اور میں نے پڑھا کہ 3 لقمے مولا امیر کے غذا تھی ان آخری ایام میں، بس 3 لقمے۔ بی بی نے جب عرض کی تو آقا فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ جب اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ جائے تو پھر اس کا شکم پر نہ ہو، خالی شکم رکھ کے بات۔ بیوی کہتی میرے بابا نے میرے گھر میں شب گزاری، عبادت میں مصروف رہے، نوافل میں، مناجات میں، پھر رات کو نکلتے، سین میں جب آتے نا تو پھر دیکھتے کہ بے شک یہی وہ رات ہے جس رات کا حبیب خدا نے مجھ سے وعدہ کیا، یہی وہ رات۔ پھر دعا کرتے، کبھی یہ دعا پڑھتے، اللہ مبارک لی فی الموت، میرا اللہ علی کے لیے موت کو مبارک کر۔ پھر کلمہ استرجاع کی تلاوت فرماتے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب صبح صادق کا وقت قریب ہوا تو بی بی کے گھر سے امیر المومنین علیہ السلام نکلے اور مسجد کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، تو بی بی نے گھر میں پرندے کچھ پال رکھے تھے، مرغابیاں لکھی ہیں،
جب مولا امیر المومنین چلنے لگے نا تو انہوں نے ہلکا ڈال لیا، امیر المومنین کی دامن ابا کو پکڑتے تھے۔ مولا امیر نے فرمایا لا الہ الا اللہ انا سوائے ہو تتبع ہوا نوائے، ابھی تو پرندوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کے تھوڑی دیر بعد نوحوں کی آوازیں بولیں۔ امام کائنات کی ہر شے کا امام ہوتا ہے، وہ پرندے بھی مولا امیر کو گویا روک رہے تھے، آقا آج مسجد میں نہ جائیے۔ اجرکم علی اللہ۔ بی بی نظری بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، فرمایا ام کلثوم بیٹی یہ حقیقت ہے جو بیان کی ہے میں نے، یہ حقائق تھے جو بیان۔ اب دروازے سے جب گزرنے لگے نا تو کنڈی تھی نا دروازے کی، وہ کمر بند جو امیر علیہ السلام کا تھا اس میں اٹک گئی، گویا کنڈی بھی روک رہی تھی مولا نہ جائیے۔ کمر بند کھول کے زمین پہ گرا، اس کو اٹھایا دوبارہ باندھا، اشدد حیازیمک للموت فإن الموت لاقیک فلا تجزع من الموت اذا حل بوادیک، اے علی موت کے لیے کمر کو کس لو، موت تم سے ملاقات کرنے والی۔ مسجد میں تشریف لائے، تحیت مسجد ادا کیا، نوافل ادا فرمائے، پھر گلدستہ اذان میں تشریف لے گئے۔ مولا علی کی زندگی کی آخری آزان، محراب کی زینت علی، منبر کی زینت علی۔ سب اہل کوفہ نے سنا۔ اذان کے بعد مسجد میں جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو بیدار کرنا شروع کیا اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ پھر ابن ملجم کو اٹھایا ہے جو اندھے منہ لیٹا تھا، یہ شیطان کا سونا ہے، اور پھر فرمایا ابن ملجم میں جانتا ہوں تو نے اپنے بدن میں اپنے لباس کے نیچے کیا چھپا رکھا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو کتنے بڑے گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، اور تو اتنے بڑے گناہ کا ارادہ رکھتا ہے کہ نہ آسمان اس کو برداشت کر سکتا ہے نہ زمین اس کو۔ بس بیدار کیا۔ محراب مسجد کوفہ میں آپ حضرات دیکھ چکے ہیں، نافلہ نماز شروع کی، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ اس ابن ملجم ملعون نے، اس یہودیہ عورت کے بیٹے نے ستون کے پیچھے خود کو چھپا لیا تھا، پہلا سجدہ آقا امیر المومنین کا جاری تھا۔ اس ملعون نے جب ضرب لگائی، آقا کے سر مبارک پر ضرب کا لگنا تھا کہ ساختہ زبان سے جملے نکلے، بسم اللہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ فزتو برب الکعبہ۔ دنیا سن لے علی کامیاب۔ سر شگافتہ ہوا، خون بہنا شروع ہوا، محراب سے خاک اٹھا کے، مٹی اٹھا کے اپنے اس زخم پہ ڈالی اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں تم لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ اسی مٹی سے پھر تم اٹھائے جاؤ گے۔ ہزاروں ضرب کا لگنا تھا، جبرائیل کا نوحہ بلند ہوا، تاج ملائکہ سر سے اتر گیا۔ قتل واللہ قتل علی المرتضی، تحدمت واللہ ارکان الہدی، انفصمت العروۃ الوثقی۔ خدا کی قسم ہدایت کے مینار گر گئے، خدا کی قسم وہ عروۃ الوثقی، وہ جو رسی تھی وہ پارا پارا ہو گئی۔ قتل وصی المصطفیٰ، مصطفیٰ کے وصی قتل ہو گئے، علی مرتضیٰ قتل ہو گئے۔ جبرائیل کا یہ نوحہ مسجد کے دروازے ٹکرانے لگ گئے آپس میں، اور جب یہ آوازیں بلند ہوئی نا، اللہ جانتا ہے کہ کوفے کے مرد و زن دیوانہ وار مسجد کوفہ کی طرف دوڑے، علی مرتضیٰ مارے،
مسیح رسول کا دلال عورتوں کو چادریں لینا بھول گیا، حجاب بھول گیا، دیوانہ وار دوڑے، لیکن اللہ گواہ ہے کوئی روایت نہیں بتاتی کہ علی کی بیٹیوں نے گھر سے باہر آیا۔ شاید یہ مصیبت کربلا کے لیے رہ گئی تھی، جب 70 قدم کا فاصلہ تھا، ضربیں چل رہی تھی، بی بی خیمہ سے نکل آئی، ابن سعد کو خطاب کر کے کہتی تھی ابن سعد اتقتل و یقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا زبا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسنین کریمین روتے ہوئے بابا ہمیں کس نے یتیم کر دیا۔ حذیفہ یمانی تھوڑی دیر کے بعد ابن ملجم کو پکڑ کے مولا کے پاس لے گئے، ہاتھوں میں اس کے رسیاں باندھی ہوئی تھیں اور پاؤں میں اس کو باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا۔ آقا امیر المومنین کی نگاہ پڑی، ایک سوال کیا، ابن ملجم کہ میں تیرا اچھا امام نہیں؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کہتا فَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، جہنم جس کا مقدر ہو چکی ہو آپ اس کو کیا جہنم سے بچائیں۔ امام مجتبیٰ سے فرمایا بیٹا پہلے نماز پڑھا لو، پہلے نماز پھر میری فکر کرنا۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سارے کوفہ جمع ہیں، کوفہ کے لوگ، اولاد امیر المومنین رو رہی۔ امام مجتبیٰ کی طرف رخ کر کے فرمایا یا ولدی ارفق باسیرک، یا علی آپ کی کریمی سے قربان، حسن بیٹا اپنے قیدی سے نرمی کرو۔ دیکھو نا ابن ملجم کتنا گھبرایا ہوا ہے، بیٹا اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو، اس کے پاؤں کی رسیاں کھول دو۔ کہوں گا کاش، بظاہر تو مولا امیر کو امام حسن کو فرما رہے تھے نا جناب امیر، اور شاید کوفہ والوں کو بھی سمجھا رہے ہوں، کوفہ والوں خیال کرنا علی تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں بھی رسیاں برداشت نہیں کرتا۔ علی تو اپنے قاتل کے ہاتھ میں بھی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس چٹائی منگوائی گئی، آقا امیر المومنین کو لٹایا گیا، زہر آلود تلوار تھی، سر مبارک 2 نیم ہو گیا تھا۔ اور یہ سب محققین نے، تجزیہ نگاروں نے لکھا، خدا کی قسم مولا علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا اتنی ضرب کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہ رہتا۔ یہ امیر المومنین کی وہ شجاعت اور طاقت تھی۔ 19 کی ضرب، صبح کو ضرب لگی اور 21 کی شب شہادت۔ چٹائی پہ ڈالا ہوا، صاحب روتے ہوئے آ رہے ہیں، حسنین کریمین۔ آپ حضرات نے تو دیکھا ہے مسجد کوفہ سے گھر کتنی دور ہے مولا امیر المومنین جو زیارات کے لیے۔ ایک نبی گھر سے دور تھے، فرمایا بیٹو مجھے اس طرح نہ لے جاؤ، اس طرح تو میری بیٹیاں برداشت نہیں کرتی۔ جب آپ کو سوال میں دیکھیں فرمایا مجھے سہارا دو، میں قدموں پہ چل کے جاؤں گا۔ حسنین کا سہارا لیا، ابھی گھر سے کچھ فاصلہ دور تھے، فرمایا حسن بیٹا میرے ان سارے ساتھیوں سے کہہ دو واپس چلے بابا آپ کے چاہنے والے، آپ کے وفادار۔ اور میں حسن بیٹا علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، میں گھر پہنچوں گا میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں آئیں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس بیٹیوں کے بین بلند ہوئے، امیر المومنین کو گھر لائے، فرمایا مجھے
گھر میں ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں جناب نماز ادا فرماتے تھے، اس مقام پہ مجھے لے چلے۔ طبیب بلایا گیا، جراح آیا، اس نے زخم کا معائنہ کیا۔ زخم اتنا گہرا تھا، جب وہ معائنہ کر چکا نا، ساری اولاد امیر المومنین کرتی ہیں، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ جنگ جمل اور جنگ صفین اور ان کے نتیجے میں کوفہ بھرا ہوا تھا یتیموں سے، 200 یتیم بچہ امیر المومنین کے ارد گرد۔ طبیب نے، اس جراح نے جب زخم کا معائنہ کیا، انہوں نے سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا، رو کے کہتا ہے یا علی جو وصیتیں کرنی ہیں کر۔ یا علی جو وصیتیں۔ جراح کہتا ہے کہ زخم چونکہ زہر پھیل چکا ہے تو دودھ آقا کو پلایا جائے۔ اللہ جانتا ہے میں لفظوں کا اور روایت کا ذمہ دار ہوں۔ جب سنا نا کہ مولا کو دودھ چاہیے، تو وہ جو 200 یتیم بچہ تھا، خدا جانتے دوڑے بچے پتہ نہیں کہاں سے، تھوڑی دیر کے بعد ہر یتیم کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ۔ آقا آپ دودھ نوش فرمائیں، آپ کے بعد ہمارا کون؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو، یہ شہادت کی شب ہے، امیر علیہ السلام کا وقت نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے، مفصل وصیت نامہ ہے۔ اپنے اپنے طور پہ سب احباب سے التماس کروں گا، آج آقا کی شب شہادت تو ہمارے مولا نے ہمارے لیے ایک وصیت نامہ ہے تحریر فرمایا، ہمارے لیے کچھ وصیتیں فرمائی۔ ہر مومن کی ذمہ داری تو بنتی نہ کہ اپنے آقا مولا کے اس وصیت نامے کو تو پڑھے میں، شہادت سے پہلے مولا ہمارے لیے کیا فرما کے گئے تھے، کیا وصیتیں کر کے گئے تھے امیر المومنین ہمارے لیے۔ بس آخری جب آیا نا وقت، مرحلہ شہادت کا قریب، یوں امیر المومنین پیشانی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میری آقا ذات زینب بابا کے پاس تھی، عرض کی بابا زخمی پیشانی پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے؟ فرمایا زینب بیٹی، تمہارے نانا سے میں نے سنا ہے جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر پیشانی پہ پسینے کے قطرات نمودار ہوتے مثل مروارین۔ بس زینب بیٹی جدائی کا وقت آ گیا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اولاد علی کے دل پر، مولا علی کی بیٹیوں پر کیا کیفیت گزر گئی۔ روئیں علی کی بیٹی، خود کو نا بابا کے سینے پہ گرا دیا، کہتی بابا اچھا آپ جا رہے ہیں؟ بابا بڑے عرصے سے میرے دل میں ایک بات تھی، میں نے ام ایمن کی ایک بات سنی ہوئی ہے، بابا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ روایت صحیح ہے؟ فرمایا صحیح بابا، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ فرمایا ہاں زینب بیٹی وہ روایت صحیح ہے، وہ روایت یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا یہی کوفہ ہوگا، کربلا میں تیرے بھائی مارے جائیں گے، تو قید ہو جائے گی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی، اور تمہیں قید کر کے اسی کوفہ کے کوچوں بازار بیٹی صبر کرنا، فتح تمہاری ہوگی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، اس ذکر کا ثواب، اس مجلس کا ثواب